القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور رحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجد، مدبر، مالک، آقا، شہنشاہ، حاکم حقیقی، رب اور معبود برحق ہے. اسی نے ہم کو پیدا فرمایا اور ایک بہترین مخلوق بنایا اور اپنی پیدا کردہ وسیع و عریض زمین کی خلافت ہمارے سروں پر رکھا اور خلافت عرضی کے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے ہم کو بہترین صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا. دل دیا، دماغ دیا، نیک اور بد میں تمیز کرنے کا شعور دیا، قوت گویائی دیا، سماعت دیا، بصارت دیا، اخلاقی حس دیا. اور یہی نہیں بلکہ ہم کو آزادی دیا، اختیارات دیا اور ہماری پرورش اور پرداخت کے سلسلے میں کائنات کی تمام مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا، ہماری خدمات میں لگا دیا. اس کے علاوہ ہماری کامل رہنمائی، رہبری، ہدایت اور مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجتا رہا، مبعوث فرماتا رہا، کتابوں کو نازل فرماتا رہا. چنانچہ اللہ کے اس مقرر کردہ نظام ہدایت کا آخری مرحلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جن کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک بہترین کتاب، عظیم کتاب قرآن مجید نصیب فرمائی گئی اور ایک بہترین ضابطے حیات، پاکیزہ طریقے زندگی نصیب فرمایا گیا. عزیز القدر علی جناب عبدالحق صاحب، وہ دیگر جو ہے محترم ارباب ادارہ، وہ عزیزان محترم، وہ قابل صدقدر نوجوانوں، وہ پیارے بچوں، واجب التعظیم ماؤں اور بہنوں، وہ قابل احترام دختران ملت، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ میری گفتگو کا عنوان اس بات پر ہے کہ استقامت فی الدین کیا چیز ہے اور دعوت اللہ کیا چیز ہے. ان دونوں چیزوں کو میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم کے سہارے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور اسی عنوان کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیات کا بھی انتخاب کیا جو آپ کو سورہ حامیم سجدہ میں ملیں گی. عزیزان محترم، میں راست طور پر آیتوں کی ترجمانی کی طرف رجوع کروں. یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، لیکن اللہ کی بندگی کا مقصد لوگ سمجھنے کے باوجود بھی جو ہے اس مقصد کی کامل طور پر، پورے طور پر، صحیح طور پر تکمیل نہیں کر رہے ہیں. یا تو وہ ناواقف ہیں، یا وہ جو ہے کوتاہی کر رہے ہیں، یا غفلتوں میں مبتلا ہیں. یہ تمام باتیں ہیں. تو بہرحال
ہماری زندگی کا جو ہے مقصد اللہ کی بندگی ہے، مگر اللہ کی بندگی کا مقصد اور مفہوم جو ہے بہت جو ہے وسیع ہے۔ اللہ کی بندگی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں اور کچھ حلال و حرام میں تمیز کر لیں اور کچھ پابندیاں قبول کر لیں اور پھر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا بہت بڑا زبردست مشن ہے، بہت بڑا عظیم ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک ہماری زندگی کیا ہے؟ ایک عظیم جد و جہد ہے، ایک جو ہے ہمارے نہیں ختم ہونے والی جو ہے ایک اسٹرگل ہے ان دی وے آف اللہ فار دی نوبل کاز آف اسلام۔ تو اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے یہی چیزیں میں آپ کے سامنے جو ہے عرض کرنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ دیکھیے، آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر سب سے اہم ترین ڈکلیریشن اگر کوئی ہے، کوئی اعلان، کوئی اظہار، کوئی اقرار اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر جم گئے، قائم ہو گئے، یہ اصل چیز ہے۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے کہنا، دل سے کہنا، خلوص نیت کے ساتھ کہنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھتے ہوئے انشراح صدر کے ساتھ کہنا، پھر اس پر جم جانا، قائم ہو جانا، عملاً جو ہے اس پر ڈٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بنیادی نیکی ہے اہل ایمان کی، ایک مسلمان کی، اور یہ ایسی زبردست نیکی ہے، اگرچہ کہ بنیادی نیکی ہے، اس کے بعد اور ہم کو ایک اسٹیپ لینا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے توقف سے اس کے سلسلے میں باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بنیادی نیکی ہی وہ نیکی ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافو، ارے خوف مت کرو، ولا تحزنو، اپنے رنج مت کرو، اور وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی اہم بات ہے، یہ ہماری مقصد زندگی کے سلسلے میں ہمارا یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ یہ یاد رکھ لیے آپ، دین کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے، دین تو یہ ہے کہ پرخار جو ہے وادیوں سے جو ہے گزرنا ہے، کوئی وادی گلپوش پہ سے چلتے ہوئے تفریح کرنا نہیں ہے، بلکہ انتہائی دشوار گزار مراحل آتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور آپ سے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ یاد دلانا مناسب سمجھوں گا کہ یہ آیتیں مکی آیتیں ہیں، اور اس وقت نازل ہوئے جبکہ ہمارے اگر کوئی جو ہے ایمان لاتا اور یہ کہتا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا ہوں، تو بات ایسی تھی کہ تمام جو ہے ان مشرکین مکہ کو، کافرین مکہ کو یہ للکارا جا رہا ہو، اے لوگوں آؤ مجھ پر حملہ کرو، مجھ کو جو ہے ختم کر دو، مجھ کو چیر پھاڑ ڈالو، ایسی بات تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل فرمایا اور حکم دے رہا کہ جو بھی ایمان لائیں گا جرت کے ساتھ، ایمانی اس کے ساتھ خلوص اللہیت کے ساتھ، اور اس پر جم بھی جائیں گا تو اللہ ہمارے اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ارے خوف مت کر بھائی، رنج مت کر بھائی، اور بس بلکہ اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی حدیث، اسی بات کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں گا، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے آپ ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد میں مجھے نصیحت کی ضرورت لاحق نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ یہی تو وہ دعا ہے اے عزیزان ملت اسلامیہ جس کو ہم نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت میں کرتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ قائم کر۔ اگرچہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہے، لیکن دنیا کی دل فریبیاں، مال و متاع کی محبت، اولاد کی محبت یا اور چیزوں کی محبت یا نفسانی خواہشات یا شیطان کی شرارتیں
یا جو ہے ہمارے دشمنان دین کے ہتھ کنڈے ہم کو اس شاہراہ سے، زندگی کی اس شاہراہ سے منحرف نہ کر دے۔ اللہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہم کو سیدھے راستے پہ جمائے رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اکرام ہوا، جو تیرے منظور نظر ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا راستہ مت چلا جو علم رکھتے ہوئے جو ہے نافرمانیاں کرے، سرکشیوں اور بغاوتوں میں مبتلا ہوئے، اور تیرے غصے اور غضب کے جو ہے شکار ہوئے، اور تیرے غصے اور غضب کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ اور ان لوگوں کا بھی راستہ مت چلا جو خام خواہ کے نئے چیزیں ایجاد کر کے دین کے نام پر گمراہیوں میں جو ہے گم ہو گئے۔ یہ جو ہے ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ آپ کو اگر یہ بات بھی میں عرض کروں تو بہت مناسب ہوں گا کہ نماز پڑھاتے وقت پر اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور کوئی وقت کا جو ہے زبردست مجدد نماز پڑھا رہا ہے تو انہیں بھی یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور بولیں گے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ قائم فرما دے۔ اگرچہ کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے لیے کھٹکا لاحق ہے، خدشہ لاحق ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے یہ میں بھی ڈیویٹ فرام دی رائٹ پاتھ، صحیح راستے سے منحرف ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے مختلف چیزیں، یہ تو آزمائش گاہ ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ سیدھا جو ہے راستے پہ چل کے جنت میں چلے جائیں۔ جنت کا راستہ انتہائی پرخار، پرخطر اور بہت ہی مشکل ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ دعا جو ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ اس دین پر قائم ہو جانا، مستقیم ہو جانا، جم جانا، قائم ہو جانا۔ اب اس سلسلے میں عزیزان محترم دیکھیے، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، وہ یہ کہ اب دین پر قائم رہنے کے سلسلے میں مثالیں بہت دی جا سکتی ہیں، لیکن میں وقت کے پیش نظر صرف 2 ہی مثالیں دوں گا، اور موجودہ دور کے بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں مکی زندگی کی جو ہے مثالیں دوں گا آپ کے سامنے کہ لوگ کیسا قائم رہے۔ آپ غور کیجئے اس کے پر، اس میں ہمارے لیے ایک میسیج ہے، ایک درس ہے، ایک پیغام عمل ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں دل ہے تو ہمارے لیے ایک ہدایت کا اس میں بہت کچھ سامان ہے۔ وہ یہ یہاں پر محترم خواتین بھی موجود ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے، اور کافی تعداد میں وہ جو ہے شرکت فرماتی ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ دائرہ اسلام میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہ، ایک عمر رسیدہ آپ کی ہماری محترم ماں، اسلام لا لیتی ہیں۔ اب آپ غور کریے عزیزان محترم، اس وقت اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو یقیناً ایک انفرادی طور پر اس کے اپنے مقصد زندگی کے نقطہ نظر سے ایک بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اس کے لیے کوئی ایسے مشکلات اس کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اس وقت مکی زندگی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی خود طاقت ویسی نہیں ہے دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اور صحابہ کی تعداد خلیل ہے، اور شام میں جو ہے تمام جو ہے کافرین اور مشرکین کی اکثریت ہے، دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، وہ ایمان لاتی ہیں۔ کیا کتنی بڑی بات ہے! ہمارے یہاں پر مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے اس میں ایک درس ہے، ان سے زیادہ ہمارے لیے ہے کہ ہم تو مرد ہیں، لیکن وہ ایک خاتون صنف نازک ہوتے ہوئے کیسا جو ہے دل گردے کا مظاہرہ کری، اسلام قبول کری۔ اب اس کی دین پر جمے رہنے، دین پر استقامت کا مظاہرے کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ابو جہل آپ سے گفتگو کرتا ہے کہ تم کیوں ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول مانے، کیوں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ تو وہ جواب دیتی ہے، دیکھو تم میرے کو سمجھدار سمجھتے ہیں نا، میں سمجھ کر ہی ایمان لائی ہوں۔ تو اب تلخ کلامی کا تبادلہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ادھر تشریف لائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟
دیکھو سمیہ، اس وقت ہم اس موقف میں نہیں ہے کہ آپ کی مدد کریں. جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل جو ہے نعوذ باللہ من ذالک مجبور تھے یا بزدل تھے، ایسا نہیں ہے. مگر ایک اللہ کی سنت تھی ویسا ہونا، تو آپ یہ فرمائیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا سمیہ رضی اللہ عنہ نے؟ اس میں ہمارے مائیں بہنوں کے لیے، ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہے، پیغام عمل ہے، پیغام ایمان ہے، پیغام اسلام ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مدد کے لیے نہیں بلا رہی ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم قریب آئے، آتے ہی انہیں کہا کہ میں آپ کے سامنے مکرر کلمہ طیبہ کا اقرار کرتی ہوں، اسلام پر ایمان لانے اور جم جانے کا میں اظہار کرتی ہوں. جیسا ہی یہ کہی، ہمارے ابو جہل خنجر اس کے جسم میں پیوست کر دیا، آن دی اسپاٹ ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد میں پہلے جو جام شہادت نوش کیا ہے وہ ہماری محترم ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہے. اور کیجئے جناب، ایک خاتون صنف نازک مکی زندگی میں، ابھی ان کے خواب و خیال میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلام کے کیا کیا آئندہ فتوحات ہونے والے ہیں، اسلام کو کیسا غلبہ نصیب ہونے والا ہے. ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. وہ مکی زندگی کی بات ہے، بالکل اسلام کے ابتدائی مراحل کی بات ہے، اور اس عالم میں وہ ایمان لائے. کتنی بڑی بات ہے جناب. یہ ہے کہ آپ اس کو بولتے ہیں دین پر جمے رہنا، قائم رہنا. اب یہاں پر دیکھیے، ایک شادی بیاہ کا مسئلہ طے ہوتا ہے. ایک ضمنی طور پر عرض کر رہا ہوں میں برسبیل تذکرہ. ایک گھر کے اندر اگر ایک لڑکا جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہے، ماں باپ وغیرہ تمام چاہتے ہیں دیکھو بھائی ہم جوڑے کے پیسے لیں گے، ہم جو ہے شادی خانے کو بقع نور بنا دیں گے، دلوں کو جو ہے شرک و کفر نافرمانیوں اور سرکشیوں کی تاریکیوں میں جو ہے مبتلا کر کے رکھ دیں گے، لیکن ہم یہ تمام غیر اسلامی رسومات انجام دیں گے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسوں کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جناب؟ کوئی شرک نہیں ہے، بدعت کا ارتکاب نہیں ہے. اگر کوئی تقریب میں پیسوں کو بیجا اڑا رہا ہے، شیطان کا بھائی بن جا رہا ہے. آپ غور کیجئے، شیطان کے بھائی بننے کے بعد میں تباہی بربادی کے لیے کیا باقی رہتا ہے؟ اللہ کا بندہ بننے کے بجائے شیطان کا بھائی اگر بن گیا، شیطان کے کیمپ میں چلے گیا، ختم ہو گئی بات، تباہ و برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایک ضمنی طور پر عرض کروں، تبذیر کے معنی یہ ہیں قرآن کے. اب تفصیل کا موقع نہیں، مجھے آگے بہت اہم باتیں کہنا ہے. تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں آپ خرچ کر رہے ہیں. جیسا شادی خانے کو جا رہے ہیں دلہے میاں مجاہد ملت، اب کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس سے کار آ رہی ہے ویل ڈیکوریٹڈ، 10,000 20,000، میرے کو معلوم نہیں ریٹ، کیونکہ ہم اللہ کا کرم ہے ان چیزوں سے دور ہے. 25,000 30,000 کیا ہے نہیں معلوم. چلو اس میں جو ہے مجاہد ملت بیٹھ کے جاتے، پولیس رات پہ سے گزر رہے ہیں. غور کریے، دیکھیے غور کریے، یہ شیطان کے بھائی بن رہے ہیں. ارے کیا آپ کی آرزو ہے موٹر میں جائیے، کوئی روک رہا ہے کیا؟ آپ موٹر میں بیٹھ کے جائیے، پیدل جائیے، نہیں موٹر میں ہی جائیے بھائی، موٹر میں جائیے. پھولاں ڈیکوریشن یہ تمام کیا ضرورت؟ وہی سسکتے بلکتے ہوئے لوگ ہیں، پڑوس میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی ذہین بچے ہیں ملت اسلامیہ کے، اور ان کو اگر آپ ان کی تعلیمی جو ہے کفالت کا جو ہے آپ جو ہے کی ذمہ داری لیں اور ان کے لیے فائنانشیل اسسٹنس ارینج کریں، تو بہترین انجینئر، بہترین عالم یا فاضل یا بہت اچھے دین ملک اور قوم کے اور اسلام کے خدمت گزار بن سکتے ہیں. قوم زندہ ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے چیزوں میں جو ہے اگر رانگ ڈائریکشن میں جا کر اپنے توانائیوں کو، تندرستیوں کو، اپنے مال کو، متاع کو، اپنی معیشت کو تباہ کر دیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، انحطاط پذیر ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے. یہ بات ہے. آئیے جناب ایک واقعہ بھی میں استقامت فی الدین کے بارے میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. وہ یہ کہ حضرت، یہ بھی مکی زندگی کا واقعہ ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کافرین کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں مکی زندگی میں، اور وہ لوگ اب بیچارے کافرین کی کسٹڈی میں، حراست میں رہتے ہیں.
تو ان کو لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے جو ہے دار پہ چڑھانے کے لیے اونچی جگہ پر پھانسی دینے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور تمام کافرین اور مشرکین مکہ سب جمع ہو جاتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ جو ہے تماشا ان کا کیا دیکھے، وہ لوگ خود اپنا تماشا دیکھ لیے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے عالم آخرت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے جناب، ایک اللہ کا مخلص بندہ ہے، غور سے سنیے جناب، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے، اور میں بھی بہت آسانی سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر خود ایسے حالات سے میں گزروں تو میرا کیا حال ہوگا، اللہ بچائے، ایسی آزمائش سے مجھے اور آپ کو تمام کو بچائے، مگر دین پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو اب وہ جو ہے دار پر چڑھائے جاتے ہیں، دار کے سامنے کھڑا کر دیے گئے ہیں۔ اب لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا، دیکھو ہمارے خبیب رضی اللہ عنہ، اب آپ کو جو ہے آپ کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے، آپ کی جان لی جا رہی ہے، کہو کہ آپ کی خواہش کیا ہے۔ دیکھیے یہ بات کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کو چاہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لو، آپ ہمیشہ ذہن میں رکھو آپ، اور رکھنا ہی ہے۔ اگر آپ ایمان عزیز ہے تو آپ کو رکھنا ہی ہے سب سے زیادہ اللہ۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہیں اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات دیکھیے، ہمارے رسول، اس کے بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنا، یہیں پر معلوم ہو جاتا کہ کون کتنا ایماندار ہے۔ تیسرے درجے میں کس سے محبت رکھنا ہے؟ اللہ کے راستے میں محنت مشقت کرنا، کام کرنا، دعوت و دین کا کام کرنا، اللہ کے راستے میں کام کرنے کے سلسلے میں ایک والہانہ تعلق ہونا۔ اب فورتھ درجے میں آپ ماں باپ کو چاہیے، اپنے آپ کو چاہیے، بیوی بچوں کو چاہیے، فلاں کو چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن کی دلائل ہیں، میں دے سکتا ہوں۔ دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، کیا تم کو تمام مال و متاع، ماں باپ، بھائی بہن، جائیداد، روپیہ پیسہ اللہ سے، رسول اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے عزیز ہے؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، کبھی بھی تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اور یہ تمام مال و متاع، ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، تجارت کے دولت ثروت سے جو محبت رکھتے ہیں سب فاسق ہیں، ان ہدایت سے محروم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے خبیب رضی اللہ عنہ کے ایمان کو آپ کو جب سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ہمارے روشنی کے مینار ہے قیامت تک کے لیے، کمنگ جنریشن کے لیے۔ یہ جو ہے یہ لوگوں کے خدمات اور ان کے اقوال، ان کا جو ہے ایمان کے سلسلے میں اظہار، اعلان، اقرار جو ہے ہمارے لیے جو ہے ہماری دلوں کی تقویت کا باعث ہے۔ تو خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اب آپ کی موت واقع ہونے والی ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا ارے میری خواہش کو آپ دریافت کرتے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر، کیا بندے تھے وہ بھی، جو ہے ہمارے، یعنی اگر ہم رہتے تھر 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 کانپتے رہتے تھے، اللہ یاد آتا نہ کچھ آتا، کیا مصیبت میں پھنسے ہوئی، ایسا خیال کرتے۔ مگر انہوں نے نہایت ہی باوقار انداز سے دین پر قائم رہتے ہوئے، ان کو ان کی منزل نظر آ رہی تھی، ممکن ہے ان کو جنت کے مناظر بھی دکھائی دے رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ دو۔ تمام ہسٹورین، مورخین اور جو ہے بڑے بڑے رائٹرز، مفکرین لکھتے ہیں یہ پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلی مثال تھی جو خبیب رضی اللہ عنہ نے قائم کی کہ دار پر چڑھائے جا رہے ہیں، پوچھا گیا کہ خواہش کیا ہے؟ میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، کیا بات ہے جناب۔ تو ارے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ اب نماز پڑھ لیے تو انہوں چاہ رہے تھے کہ نماز کو ذرا طویل کرنا، لیکن مختصری کر دیے، کر کے نماز ختم کر کے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے
मैं जब नमाज पढ़ रहा था तो अल्लाह ताला से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और मुझे अल्लाह ताला से की गुफ्तगू में बहुत मज़ा आ रहा था और मैं ये चाह रहा था कि ये गुफ्तगू जो है दराज होते जाए, तवील होते जाए, लेकिन मैं इसलिए मुख्तसर कर दिया कहीं तुम लोग ये ना समझे कि मैं मौत से डर कर नमाज को तवील कर रहा हूँ। क्या जो है साहिबाने हिम्मत थे, क्या साहिबाने दिल थे, क्या साहिबाने सब्र थे, क्या साहिबाने अज़म थे, क्या साहिबाने अजीमत थे। गौर कीजिएगा। तो उसके बाद में अब देखिए जनाब, ये तो अल्लाह की मोहब्बत गालिब थी, दार पे चढ़ाए जा रहे हैं, फांसी दी जाने वाली है, जान ली जाने वाली है, लेकिन देखिए जनाब अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत गालिब। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बलिल्लाह। ये आयत भी मुझे तिलावत करने दीजिए। इसी से पहले है आयत, वो मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बिल्लाह। अरे लोगों में से बात ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को ऐसा चाहते हैं जैसा कि अल्लाह को चाहना चाहिए, और अल्लाह के सिवा दूसरों को ऐसा हमसर करार देते हैं जैसा कि अल्लाह को समझना चाहिए। अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत औलिया कराम थे। अरे औलिया कराम का एहतराम कीजिए, उनको मानिए, मगर उनसे मांगना नहीं है। एहतराम, मैं आपका एहतराम करूंगा, मैं ये छोटे बच्चे का एहतराम करूंगा, लिहाज करूंगा, पास करूंगा, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं। अहले ईमान अल्लाह की मोहब्बत में अटल, शदीद और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो वो मुजाहरा करे, उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब नमाज पढ़ने के बाद में फांसी दी जाने वाली है, तो अबू सुफियान ने उनसे पूछा, देखो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि मैं खामोखा के यहाँ पर आ गया, अब मेरी जगह पे रसूलुल्लाह सल्लम अगर होते तो बहुत अच्छा होता, ऐसा ख्याल कर रहे होंगे आप। देखिए कैसा तंज करा उन्हें, कैसा एक तंज का तीर चला यहाँ पे। तो अब इसका जवाब सुनिए, इसमें हमारे लिए ईमान पर कायम रहने, दीन पर कायम रहने के सिलसिले में बहुत बड़ा मैसेज है। क्या जवाब दिया जनाब? उन्होंने ये जवाब दिया कि अरे क्या कह रहा है बदबख्त, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक को कांटा ना चुभे, उसके बजाय मेरी जान जाए। क्या कुर्बानी है जनाब, क्या मोहब्बत है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, देखिए अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। अब अल्लाह के रास्ते में जान भी दे रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं और बिल्कुल जो तबलीग कर रहे हैं वहां पे। अब उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा, देखो तुम लोग ये समझ रहे होंगे कि मेरे को फांसी पे चढ़ा रहे हैं, अरे मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस्लाम पर मर रहा हूं, इस्लाम की खातिर मर रहा हूं जनाब। चुनाचे फांसी दे दी गई। देखिए जनाब, इसको कहते हैं इस्तिकामत फिद्दीन। अब ये मेरा जो है हमारे हाँ अभी एक 2-4 मिनट ये भी अर्ज करूंगा, जैसा कि ये फरमाया गया, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। तुम जो है खौफ मत करो, रंज मत करो, और हमारे उस जन्नत की खुशी मनाओ जिसका तुमसे वायदा किया जाता है। तो अब देखिए ये खौफ करना, रंज करना क्या है, आयत के अंदर है ये अल्फाज, और कई आयतों में ये अल्फाज आए हैं, इसी ऑर्डर में, तरतीब में आए हैं। इसका क्या मतलब है? देखो भाईजान, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे नौजवान बच्चे भी बहुत हैं, मोहतरम खवातीन भी हैं, और अजीज़ान मोहतरम तो वो मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं, जो मेरे हम उम्र है या थोड़े बहुत छोटे होंगे, बड़े होंगे, वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। इसका मतलब ये है, देखिए एक लड़का स्टूडेंट है और क्या किया है, एनुअल एग्जामिनेशन है, तैयारी नहीं किया, नहीं करके अब प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए गया, जाके बैठा हुआ है। अब टीचर ऐसी टेबल पे बैठे हुए हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट उनकी का कट्टा रखे हुए हैं, एक एक का नाम पुकार रहे हैं और जो है हमारे देते चले जा रहे हैं। तो हमारे अब जो आदमी पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, और क्या करा, हमारे जो है स्टडी नहीं करा, अच्छे क्वेश्चन के जवाबात नहीं लिखा, उसके दिल में क्या होता मालूम, खौफ होते रहता। अरे क्या रिपोर्ट मिलती है कि अंग्रेजी में कितने 2, मैथमेटिक्स में कितने 0, साइंस में कितने 8, 8। अरे ऐसे नंबरात रहेंगे, माँ बाप को ले जाके क्या बताऊंगा, रिश्तेदारों को क्या बताऊंगा, महल्ले वालों को, दोस्त साहब क्या मजम्मत नहीं करेंगे मेरी। खौफ होते रहता, दिल की धड़कन, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती।
और रंज इस बात का होता उसको कि अरे काश मैं जब पढ़ रहा था एनुअल एग्जामिनेशन से पहले मैं क्लास को आ रहा था, वालिद साहब बोले अरे मियाँ पढ़ बाबा, तैयारी कर मियाँ तैयारी कर। वो तो मैंने कहा काश के रंज इसको ये होगा कि मैं काश वक्त को प्रॉपरली यूटिलाइज किया हुआ होता, वक्त का सही इस्तेमाल किया होता, उसका रंज होगा। और नहीं करने की वजह से जो खतरात पेश आने वाले हैं उसका जो है खौफ होगा। अब यही आलम आखिरत में हम कदम रखते ही जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं ना, उनको किसी किस्म का रंज नहीं होगा। ये बात याद रखिए, किसी किस्म का रंज। क्यों अल्लाह को यहाँ याद करते हुए रहे और कुछ कोताहियाँ कमजोरियाँ जरूर रहे, लेकिन अल्लाह के दीन पर कायम रहे, अल्लाह की खिदमत बजा लाते रहे, अल्लाह उनके कोताहियों को माफ़ फरमा देगा। तो अब फरिश्ते इनके लिए क्या कहते हैं क़यामत के दिन। मैं दूसरी आयत जो तिलावत करा, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। देखिए फरिश्ते क्या कहते हैं, अरे अहले ईमान, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे और यहाँ पे भी हम तुम्हारे दोस्त हैं। अब तुम परेशान मत हो, तुम जो चाहेंगे वो तुमको मिलेगा जन्नत में, तुम घबराओ मत। अब क्योंकि वहाँ हिसाब किताब के मराहिल हैं, पुलिस सिरात पे से गुजरना है, आमाल तोले जाएंगे, इंतहाई होलनाक मंजर होगा, होलनाक हॉरिबल जो है फेसेस ऑफ लाइफ से जो है गुजरना होगा, अलमनाक दर्दनाक होलनाक मराहिल से गुजरना होगा। कोई खेल तमाशे की बात नहीं है, समझे। आशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि एक वक्त जो है आप रोने लग गए, तो हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किस चीज़ ने तुमको रुलाया। तो आशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसी ज़बरदस्त हमारी मोहतरम माँ, जो बहुत बड़ी आलिमा फाजिला आबिदा जाहिदा सालिहा, बल्कि अगर एक अच्छे अल्फाज जामे अल्फाज में मैं कहूँ तो एक मुतहर्रिक दायरतुल मारिफ थी, वो मोबाइल इंसाइक्लोपीडिया थी। वो साहबा आके मसाइल पूछते थे, दर्स लेते थे, कुरान और हदीस का ज़बरदस्त इल्म रखने वाली थी, एक हमारे दायरतुल मारूफ थी, अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। वो तो रो रहे हैं वो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किस चीज़ ने रुलाया। तो वो कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के मनाजिर के मराहिल के सिलसिले में मुझे जो है उसके पेश नज़र मुझे रोना आ गया। तो उसके बाद में फिर आशा सिद्दीक़ा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग हमारी कुछ वहाँ पे मदद कर सकेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, देखो 3 मुकामात पे कोई किसी की जरा भी मदद, पहले तो किसी मुकाम पे भी कोई मदद नहीं करता, वहाँ सब देखेंगे एक दूसरे को, जान दो भाई वहीं रहो, उधर ही रहो, हमारा ही मामला परेशान का है यहाँ पे। कहाँ बाप बेटे को बोलेगा, बेटा बाप को बोलेगा, बहन बहन को बोलेंगी, बेटी माँ को बोलेंगी, माँ बेटी को बोलेंगी, दोस्त दोस्त को बोलेगा, कुछ नहीं। वो वहाँ तक था, वो बोरा बंडे की हद तक थे, जाके चाय यहाँ पीते थे करते। अभियान को भाई यहाँ सामने देखो क्या परेशानी है, समझे, भागेंगे एक से दूर से। तो वो 3 मराहिल क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाल को जब तोलेंगे, एक दूसरा जो है हमारे पुल सिरात पे से गुजरते वक्त आप एक नेचुरली भी गौर करिए, एक पुल सिरात से देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। पुल सिरात क्या है, नीचे दोज़ख है, ऊपर पुल है, और बहुत ही तलवार की धार की जैसा पुल है। वो उस पर पैर रखते ही जितने नाफरमान सरकश बागी रहेंगे कटेंगे, दड़ के साथ नीचे गिरेंगे, और जो नेक रहेंगे ऐसे लोग रहेंगे आधा तय करेंगे गिर जाएंगे, यहाँ 2 कदम तक पहुंचेंगे फिर यहाँ पर भी जो है गिर जाएंगे। बहुत नेक लोग जो है बिल्कुल हमारे बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे। तो उससे से गुजरना है, हर एक को गुजरना है। अब आप गौर करिए, घटाटोप अंधेरा, पुल जो है तलवार की धार से ज्यादा जो है तेज बारीक, और नीचे दोज़ख है। यहाँ पुल गिर गया, बस ऊपर से जा रही टूरिस्ट गाड़ी ये हौंदी होके गिर जाती, क्या दर्दनाक मंजर आता। अखबारात में टीवी में फोटो आ जाती, देखो क्या जो है दर्दनाक अलमनाक मंजर है जना। अब गौर करिए वहाँ क्या हाल होगा। और जाहिर बात है उस मौके पे मैं आपकी मदद कैसा कर सकूंगा और आप मेरी मदद कैसा करेंगे। आप पार होने की आप फिक्र करेंगे, मैं पार होने की मैं अपनी फिक्र करूंगा। अब अल्लाह बचाएगा तो बचेंगे, नहीं तो नहीं, कोई किसी को नहीं पूछता।
اور نام اعمال دیتے وقت تو آپ کے نام اعمال کیا ہے، میرے نام اعمال کیا ہے، کیا معلوم، کیا آپ کیا کریں، میں کیا کرا؟ آپ کو سیدھے ہاتھ میں ملنے والا ہے یا میرے کو بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں ملنے والا نہیں، سیدھے ہاتھ میں مل گیا، کامیاب ہو گئے جناب۔ اور اعمال کو تولیں گے میزان میں، جو ہے کہ نیکیوں کو بدیوں کو ڈال کے تولیں گے، اگر نیکیوں کا پھڑا وزن ہو گیا چلو کامیاب ہو گئے۔ تو بہرحال جو ہے عزیزان محترم، یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا، اور مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، مگر آدھا گھنٹہ اس سے کچھ 2-3 منٹ بڑھ ہی گئے ہیں۔ یہ استقامت فی الدین ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، آپ ایک بہت اچھے اہم سینٹر میں آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ جو بھی میں ابھی جو متعارف ہوا ہوں سینٹر سے، اور جو دیکھ رہا ہوں، جو آبزرویشن کر رہا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اس کے روشنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو اب سینٹر کے کام کے تعلق ہی سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں اب دیکھیے ہم اتنا قائم ہو گئے، دین پہ جم گئے، کیا ہمارا دین کا سفر ختم ہوا؟ میرا آپ سے کوسچن ہے، کیا دین کا سفر ہمارا ختم ہو گیا؟ نہیں بھائی، میں تو پڑھ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، رات میں اٹھ رہا ہوں، آنکھوں سے آنکھ جاری ہو جاتے ہیں، حلال حرام سے کے نزدیک نہیں جاتا، شرک نہیں کرتا، بس اچھی زندگی گزار رہا ہوں میں، تو کیا ہمارا سفر ختم؟ نہیں ختم ہوا ہمارا سفر۔ ہمارا سفر تو زندگی کی آخری سانس تک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا، وہی سلسلے کلام ہے، وہی حامیم سجدہ کی آیت ہے اور مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اے اہل ایمان، تم سخت ترین حالات میں جہاں تم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور کہو کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اس پہ جم جاؤ، تمہارے پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ خوف مت کرو، رنج مت کرو، جنت کی خوشی مناؤ، تو ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا، ایک اسٹیپ آگے بڑھو۔ آگے بڑھ کر جہاں ایمان کے اعلان کا اظہار کرنا، مصیبتوں کو دعوت دینا ہے، مصائب و آلام کو جو ہے دعوت دینا ہے، اپنی زندگی کو خطرات میں جو ہے جھونک دینا ہے، ڈٹ کر کہو کہ میں مسلمان ہوں، اور آؤ اے جو ہے کافرو، اے مشرکو، اللہ کے راستے پر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ ہے نا، یہ کام کرنے میں مسلمان کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہاں نہیں، بس اتنا ہی، پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو رہے ہیں، دین پر جمنے قائم ہونے ہی میں ہی لوگ ناکام ہو رہے ہیں۔ اگر کچھ کامیاب بھی ہو رہے ہیں تو اسی حد تک وہیں پر جو ہے محدود ہو کے رہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے بڑھو، وہی مکھی زندگی۔ ارے تم نہ صرف اسلام قبول کرو، ارے دوسروں کو بھی جنت کے راستے پہ بلاؤ، جس جنت کے راستے پہ تم گامزن ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسا انگریزی میں بولتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل، ویسا سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، افعال و تفضیل کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی مطلب ہے کہ آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر سب سے بہترین کام اگر کوئی ہے، عزیزان محترم، عزیز نوجوانوں، قابل قدر ماؤں بہنوں، قابل احترام دختران ملت، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور گمراہ لوگوں کے مشرک لوگ ہیں یا کفر میں مبتلا ہیں، بدعت اور خرافات کا شکار ہیں، یا سرکش، اللہ کے سرکش اور باغی بندے ہیں، دنیا پرستی، زر پرستی، مادہ پرستی، نفس پرستی، خواہشات پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی میں مبتلا ہیں، مختلف بتاں بنا لیے ہیں، پوج رہے ہیں، ان کو اس جو ہے دلدل سے نکالنا اور ایمان کی روشنی میں لانا، اس کا باعث بن جانا نیکی کا بلند ترین درجہ ہے۔ دیکھیے اس وقت کوئی شخص یہاں پر آ گیا، آ کے آپ سے لوگوں سے اپیل کر رہا ہے، میں بہت بھوکا ہوں، اگر میرے کو کچھ چند لقمے آپ نہیں کھلائیں گے تو میری ہلاکت واقع ہو جائیں گی۔ ناقابل برداشت کیفیت ہے، اور حقیقت میں سمجھیے صحیح ہے، ڈیزرونگ جو ہے انہیں آدمی ہے وہ،
तो हमको फौरी मदद करना चाहिए, ये भी एक नेकी है, उसका अजर और सवाब है। ऐसा नहीं कहना कि मैं बुलंद तरीन नेकी करूंगा, मैं लोगों को खाना नहीं खिलाऊंगा, ऐसा नहीं कह सकते, ये ध्यान में रखिए आप। मैं जो बात बतला रहा हूं, नेकी का बुलंद तरीन दर्जा ये है कि किसी गुमराह इंसान के नेक बनाए जाने का आप बायस बन जाना, ये काम भी करिए। पड़ोसी के काम आइए, यतीमों के काम आइए, मिस्कीनों के काम आइए, मोहताजों के काम आइए, माजूरों के काम आइए, और किसी जो है बेसहारा को सहारा दीजिए, और भूखे को खाना खिलाइए, बरहने को कपड़ा पहनाइए, और भटके हुए को रास्ता दिखाइए। ये तो नेक करते रहिए ना क्या, मगर ये नेकी की तरफ आप तवज्जो दीजिए। इसके सिलसिले में आप जो है बहुत जो है जिम्मेदार गर्दाने गए हैं, बहुत ही अहम बात है। और आसमान के नीचे अल्लाह के ज़मान पर द बेस्ट वर्क यही है। क्या है? अल्लाह के रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि कुरान के बारे में बुखारी की रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the best man among you is he who learns the noble teachings of the glorious Quran and imparts his knowledge to others. बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान क्या है? एक जिंदगी बख्शने वाली किताब है, अल्लाह की किताब। अभी आप उसके तारुफ में मेरे से पहले पेशरो फाजिल मुखर्रिर साहब की जुबानी बहुत कुछ सुने हैं। कुरान जिंदगी बख्शने वाली किताब है। कुरान जो है हमारे अंधेरियों से निकाल कर रोशनी में लाने। कुरान के क्या सिफात हैं जनाब? अल्लाह ताला क्या फरमाता? कुरान हिदायत देने वाली है, कुरान शिफा बख्शने वाली है, कुरान नसीहत है, कुरान नूर है, कुरान फुरखान है, कुरान शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज नौजवानों, देखिए आप इस बात को जो है बहुत गौर से समात फरमाइए, ये दिलो दिमाग में रचा बसा लीजिए। वो ये कि आपको दावत दीन का काम करना है, वरना आप हमारी आपकी मग़फ़िरत नहीं हो सकेंगी, ये बात याद रखिए। अगर आप जो है अपनी इनफरादी नेकियों और भलाइयों पर इक्तफा करेंगे कि यार मैं तो बहुत रोज़े रखने वाला हूँ, मैं तो 5 वक्त मस्जिद में जाके मस्जिद तौहीद में नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं शिरक करने वाला नहीं हूँ, मैं जो है हराम का इर्तिकाब करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा आँखा बंद होते पैराडाइज नहीं जाना, ये तो बहुत ही जो है वो है। अल्लाह ताला खुद बोला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ईमान लाने वालों सबर और नमाज के रास्ते से अल्लाह की मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। और आगे क्या फरमाता अल्लाह ताला? जो मसाइब आलाम से गुजरते हैं, दावत दीन का काम करते हैं, माल की जान की कुर्बानियाँ देते हैं, वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिरीन को आप खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग मसाइब व आलम में मुब्तला होते हैं तो उनकी ज़बान से ये कलिमात जारी होते हैं, अरे हम तो अल्लाह की मिल्क है, अल्लाह के पैदा करदा है, और हम जो है अल्लाह ही की तरफ हम जाने वाले हैं। अगर हमारा माल, अगर हमारी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहे हैं, सर्फ हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाता उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, इन पर अल्लाह की इनायत है, इन पर रहमत है। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हिदायत याफ्ता है। आप हिदायत याफ्ता हो ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल ना करें, समझा? आप जो है ये कहेंगे कि मैं तो हिदायत के रास्ते पे, स्ट्रगल क्या कर रहे हैं? मगर काम तो किए जाइए। अगर कुछ मसाइब आलम पेश आए तो उसका मुकाबला कीजिए। तो बशारत है, मुजदे जाफिजा है अल्लाह के इनायात की, अल्लाह की रहमतों की, और अल्लाह की जानिब से जो है हिदायत बख्शी की। जनाब अब हिदायत तो नेमत उज़्मा है, उसी के लिए तो दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हर रकत में, हर नमाज में। हिदायत कब मिलती? जबकि आप अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करेंगे। तो ये है जनाब, अब ये इतना अहम काम है, इसी को अब मैं एक आपके सामने ये भी पहलू रखूंगा कि देखिए जनाब, अच्छा दावत का काम क्यों अहम है? अब एक सवाल पैदा, क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कॉलिंग पीपल टू द पाथ ऑफ अल्लाह? इम्पोर्टेंट क्यों है? लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना अहम बात क्यों है?
وہ یہ ہے, یہ سمجھ لیجئے بات, وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت, رہنمائی اور رہبری کے لیے قرآن ہمارے وحی و رسالت کا نظام ہدایت مقرر فرمایا, جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہوتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو انسانیت اپنی شباب پر آ گئی, ایک انٹرنیشنل پیریڈ کمنس ہوا, بین الاقوامی دور کا آغاز ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہوا کہ اب نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں, اب کتابوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید, اب کوئی آنے والا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر عالم انسانیت کے سامنے حق کون پیش کرے, انبیائی مشن پہ فائز کون رہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو فائز کر دیا. قرآن کے نازل ہونے کے نتیجے میں جو امت وجود میں آئی وہ کیا خیر امت کہلائی. اللہ تعالیٰ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا, اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو, تم تمام لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کس کے لیے؟ اخرجت للناس ہے. کیا ہے؟ ناس کا لفظ ہے, تمام عالم انسان, عالمگیر بنیادوں پر ہم کو کام کرنا ہے. وی ہیو ٹو ورک ان دی وے آف اللہ آن یونیورسل بیسس, عالمگیر بنیادوں پہ. آپ کا کوئی دائرہ کار گورا بنڈا ہی نہیں ہے, صنعت نگر نہیں ہے, حیدرآباد نہیں ہے, مسلم ہے ہم, وطن ہے جہاں ہمارا, ہم مسلمان ہیں, اسلام کے پیرو ہیں. ساری دنیا تک جو ہے جہاں تک کہ آپ کا حوصلہ ہے, دائرہ کار ہے, ذرائع وسائل ہے, ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اللہ کے پیغام کو جو ہے پہنچاتے چلے جائیے. یہ ہے دیکھیے اخرجت. اچھا اخرجت جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اخرجت للعرب, اخرجت للعجم, اخرجت للشرق, اخرجت للغرب نہیں فرمایا کہ تم کو جو ہے عربوں کے لیے نکالے, عرب کے لیے نکالے, عجم کے لیے نکالے, شمال کے لیے, مشرق جنوب کے لیے, مشرق کے لیے, مغرب کے لیے نہیں, ناس. کئی جگہ اب اس کی تشریح کروں گا تو بہت دیر ہو جائیں گی, میں مضمون کو اسی پر کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو تمام عالم انسانیت کے لیے ہم برپا کیے گئے ہیں, اور ہمارے پاس آخری ماسٹرز جو ہے لاسٹ میسیج ان شیپ آف دا گلوریس قرآن اینڈ احادیث جو ہے ہمارے پاس ہے, نسخہ شفا ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب یہ نبی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمام جو ہے تمام تن انبیائی مشن کی ذمہ داری جو ہے امت مسلم پہ عائد کر دی گئی کہ تم لوگ جو ہے آگے بڑھو, کام کرو. دیکھیے دوسرا مقام ہے یہ, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ ہمارا کام ہے, اٹ از اور جو ہے مارل ڈیوٹی جو ہے ٹو کال پیپل ٹو دی پاتھ آف اللہ, اور خود بھی نیک عمل کرنا. ایسا نہیں کہ جس طرح آپ دعوت دے رہے ہیں, وہ جس پیغام کو پیش کر رہے ہیں اس پیغام کے پر آپ کا ہی عمل نہیں ہے, ہم بھی ایک نمونے عمل بن, اور تمام لوگوں میں اظہار کرنا. وہ قالا اننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہ میرے لیے جو ہے سرمایہ عزت ہے, سرمایہ سعادت ہے, سرمایہ افتخار ہے, سرمایہ نازش ہے. یہ ہمارے لیے بہترین بات ہے, اس کو زبان سے اظہار کرنا. ہم مسلمان ہیں, ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, ہم قرآن و حدیث کے پر عمل کرنے والے ہیں. ہمارا لاہ عمل, ہمارا نصاب انسانیت, کورس آف ہیومن ایجوکیشن قرآن اینڈ حدیث, یہ ہے. ہم اس پر چلنے والے ہیں, اس کا اظہار کرنا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, فرما برداروں میں سے ہوں میں. تو جناب یہ بات ہے. اور یہ کنتم خیر امتین کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خیر امت ہے. تو خیر امت کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے, جو ہے کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں, برائیوں سے. اگر ہم نیکی کا حکم نہیں کر رہے ہیں, برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں, تو ہم خیر امت سے خارج ہو جاتے. یہ بات یاد رکھیے, یہ بات یاد رکھیے, خارج ہو جاتے. اچھا ہمارے تو اسی لیے یہ دعوت کا کام انتہائی اہم ہے, اور یہ اللہ بھی کر رہا ہے کام. جناب اللہ تعالیٰ خود فرماتا سورہ یونس میں دیکھیے, واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ خود تمام لوگوں کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے, اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. کس طرح بلاتا ہے اللہ تعالیٰ,
کس طرح بلاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن کے ذریعے سے. اللہ کی کتاب ہے قرآن, قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ. اور کس طرح سے بلاتا ہے؟ یہ سمجھیے یہ باتوں کو, کس طرح سے بلاتا ہے. پوری کائنات کا نظام جو ہے اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ارے ان تمام کا پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے. آپ بولیں گے یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ قرآن سے میں بتاؤ. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں, رات اور دن کے اختلاف میں, اور جو ہے ہمارے عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہم کو کتاب, قرآن کی کتاب تو وحی الہی ہے, اس لیے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے علاوہ اللہ کی ایک اوپن کتاب ہے, اوپن بک. انٹائر یونیورس از اے اوپن بک فار اس, جس میں نشانیاں ہیں سورج کا طلوع اور غروب, اور ہمارے تمام رات اور دن کا اختلاف. کیوں رات اور دن کے اختلاف میں کیا ہمارے لیے نشانی ہے؟ رات آتی ہے تو میٹھی نیند سوتے ہیں. رات کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے, ڈیپ ریلیشن ہے, گہری مناسبت ہے, ایک گہری ہم آہنگی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ارے رات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, ہمارا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. سیب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے ہمارا, کیونکہ سیب ہم کھائے تو ہم کو خون بنتا. اگر سیب کا کریٹر الگ ہوتا, ہمارا کریٹر الگ ہوتا, تو دونوں میں کوئی سوٹیبلٹی آپ نہیں پاتے, مناسبت, ہم آہنگی, ہارمونی نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے سمجھدار بندے کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. اچھا خود ہماری انفس میں, ذات میں نشانیاں ہیں. دیکھیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی اللہ قوت گواہی دیا, مجھے بھی دیا, مگر یہ قوت گواہی کیسا آ گئی؟ کون دیے؟ یہ آنکھوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, میدا جو ہے غذا ہضم کرتا ہے, ہاتھ پیر کچھ اور کام جو ہے کرتے ہیں, تو کیا ہے؟ یہ خود نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا انفس اور آفاق, تمام آفاق میں, تمام جو ہے کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ان تمام سے آپ ہدایت پانا ہمارا کام ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کا ایک منفی پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اگر میں وہ نہیں کہوں گا تو بڑی کوتاہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کے آخری آیتوں میں سے ہے, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. بہت غور سے سنیے جناب. دیکھیے یہ قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے, اب اس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا. اس کے اندر بڑی اچھی وضاحت بھی ہے اس سلسلے کلام میں, بس اسی پہ اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ کی زمین پر فساد رونما ہو رہا ہے, شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے, کفر کا ارتکاب ہو رہا ہے, اور فسق و فجور کا ارتکاب ہو رہا ہے, اور لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے اور اس کو دور نہیں کرتے, آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, گھروں کی چار دیواری میں بیٹھے ہوئے, 3 وقت کھانا کھا لیے مزے میں, آرام سے کھا لینا پی لینا, عیش کوش ہو گئے, عیش و آرام کے عادی بن گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت نکلے تو بہت کم لوگ نکلے, انہی کو ہم نجات دیں گے. دیکھیے جب اللہ کا عذاب آئیں گا نا, تو وہ نیک لوگ جو اپنے انفرادی نمازوں اور روزوں بھلائیوں پر بس کیے ہوئے تھے, وہ بھی عذاب کا شکار ہوں گے, نافرمان بھی ہوں گے. اصلاح کرنے والوں کو اللہ بچا لیں گا. قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے اس کا. قلیلا ممن انجینا منہم, یعنی بہت قلیل کم لوگ تھے, انہی کو ہم انجینا منہم, انہی کو ہم جو نجات دیے. وہ رہے وہ لوگ جن کو ہم دولت و ثروت سے نوازے تو وہ مجرم بن گئے. یہ حال ہے لوگوں کا, خود مسلمانوں کا یہی حال ہے. سمجھے؟ ارے کیا دیکھتے جی آخرت, یہاں دیکھو پہلے, یہاں تو اچھے گزرو پہلے ایسا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ خامخواہ کے بستیوں کو ہلاک کر دے, جبکہ بستی کے لوگ دعوت و اصلاح کا کام کر رہے ہوں, جبکہ بستی کے لوگ صرف نیک ہونے پر مارا. اللہ تعالیٰ مصلحون فرما رہا ہے, مصلحون یعنی اصلاح کرنے والے آپ میں. اچھا بھائی آپ بولیں گے بھائی میں کیا, ہم اب ہر ایک آدمی کیا کرتا, میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ ارے آپ کا تعاون کرو, آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا تعاون کرو.
آپ کو یعنی ہوللی جو ہے آپ جو ہے اپنے آپ کو ڈیووٹ اینڈ ڈیڈیکیٹ کر دیے ہیں فار دس نوبل کاز آف اسلام، ان کے ہاتھ کو مضبوط کرو، آپ کی حوصلہ افزائی کرو، آپ کی مدد کرو، فائنانشیلی کرو، اور بھاگ دوڑ کے ذریعے سے، تگا دو کے ذریعے سے، قیمتی مشوروں کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، صالحیت کے ذریعے سے، صلاحیتوں کے ذریعے سے، ارے بہت سے کام کر سکتے، طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب اس کی کوئی بڑی تفصیل ہے، تو اس طریقے سے اگر آپ ایک کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بستیوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اگر بستیوں کا غالب حصہ جو ہے دعوت کا کام کر رہا ہے، اصلاح کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو اس بستی کو ہم کبھی جو ہے ہلاک نہیں کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ تو جناب ہماری مائیں بہنیں سب، یہ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بے ساختہ حدیث یاد آ رہی ہے، وہ بھی سنائی دیتا ہوں۔ وہ یہ بحیقی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا فلاں بستی کو الٹ دیا جائے۔ جبریل علیہ السلام بہت طاقتور ہیں، یعنی 600 پر ہیں۔ اصلی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے 2 وقت دیکھے۔ پہلی مرتبہ جب ایسی حالت میں دیکھے تو ڈر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بار دیکھے تو جب تو پہلے سے دیکھے ہوئے تھے تو 600 پر بہت طاقتور۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا زبردست علم، زبردست طاقت، ایک شہر کو یوں الٹ دے سکتے، انہوں الٹا کے ڈال دے سکتے، ایسا سیلاب لا دے سکتے، زلزلہ لا دے سکتے، تباہ و برباد کر دے سکتے۔ اللہ کا حکم ہوا تو خود نہیں تو آپ جو ہے کیا کریں، ایک بستی کو الٹنے کا ہم وہاں گئے، دیکھے تو کیا ہے، ایک صاحب وہاں پہ بالکل قرآن مجید پڑھ لیتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نام سجدہ کر لیتے ہوئے ہیں ان۔ جبریل علیہ السلام، ارے اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، کیسا میں یہ بستی کو الٹ دوں؟ پھر اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ تیرا وہاں پر ایک بندہ ہے جو تیرا سراپا تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ سمیت اس بچی کو لوٹ دو۔ کیوں؟ کہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، کڑہن اور رنج پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ کڑہن، ہم کڑنا، ارے کیا ہے بھائی، ہمارے بھائی ایسا کر رہے ہیں، ہمارے بھائینا ایسا کر رہے ہیں، ہمارے محلے ہمارے دوست صاحباب ایسے اس میں ہے، کڑنا، کم از کم کڑنا، رنج کرنا نہیں بول سکے تو دیکھیے حدیث کو یاد کر لو، یہ برائی کو دیکھے خوبت کے ذریعے سے دور کرو، یہ نہیں کر سکتے، زبان سے کہو، زبان سے نہیں کرے، دل میں برا جانو، دل میں بھی برا نہیں ڈال رہے۔ اب جاتے جاتے کیا کر رہے ہیں، شادیاں ایک دھوم تڑاکہ ہو رہا ہے، ناچ ڈانس ہو رہی ہے، بازو سے جا رہے ہیں، مرنے تو بدماشوں کو دوزخ کی آگ میں جل لے دو، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ نہیں جاتے، نہیں جاتے جناب، نہیں جاتے۔ آپ کچھ کوشش ہی نہیں کیے اور کچھ ان کو بلا ہی نہیں، ہماری جانب سے بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں، سمجھا نہیں؟ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی قدر کیجئے، آپ وہ قابل قدر لوگ ہیں، بہت یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اور نیک توفیق دے، علم دے، ان کو ذرائع وسائل سے جو ہے مالا مال فرما دے، اور وہ اللہ کی دعوت اور دین کا کام اور بڑے بڑے پیمانوں پر، عالمگیر بنیادوں پر کر سکیں، اور ایک خیر و صلاح کے چشمے رواں کر دینا ہمارا کام، بھلائیوں کو فروغ دینا ہماری زندگی کا مشن ہے، اور ایسے خیر و صلاح کے چشمے رواں کرنا کہ ایک انسانیت کا متتبع حصہ اس سے سیراب ہو جائے۔ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے رہیں تو اللہ کہیں گا کہ ارے تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہے دوزخ کی آگ سے بچ گئے۔ اور یہ کام بہترین کام کیوں ہے؟ اس وجہ سے بہترین کام ہے، دیکھیے میں جیسا ابھی آپ کو مثال دیا تھوڑی دیر پہلے، ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، قرآن میں ذکر ہے اس کا، کھلاؤ بھوکے کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں۔ تو لیکن ایک وقتی طور پر آپ اس کی ٹربل کو دور کر دیے اور آپ کو اجر بھی ہے اس کے لیے۔ لیکن ایک آدمی، آپ غور کریے میرے قابل قدر نوجوانوں اور قابل احترام ماؤں بہنوں اور قابل احترام دختران ملت و عزیزان محترم و عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے یہ غور کیجیے کہ کچھ لوگ ہیں یا لوگوں کی ایک بھیڑ ہے، جمع غفیر ہے کہ دوزخ کے گڑھے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے وہ لوگ، کیونکہ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ ان کو آپ کیا کرے، روک دیے، ان کی سمت سفر کو آپ بدل دیے۔
अल्लाह के रास्ते पर जो है उनको गामजन कर दिए, उनको दोज़ख की आग से बचा लिए, जन्नत में जाने का जो है उनको मुस्तहक करार दे दिया, जन्नत में जाने का आप बायस हो गए। बेहतरीन काम है, इससे बढ़कर नेकी का दर्जा कोई नहीं हो सकता, बुलंद तरीन दर्जा है। वही बात है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मुस्लिमीन। आखिरी बात, एक हिस्टोरिकल वर्ड सुना के मैं ख़त्म करूँ, मेरा वक्त भी हो गया। वो ये कि रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु रुस्तुम के दरबार में शहंशाह ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी थे, सिपाही आज़म थे, रुस्तुम से बात करने के लिए गए। तो रुस्तुम अपने दरबार को बहुत बेहतरीन सजाया, डेकोरेट किया। वहाँ रबी बिन आमिर गए, जाने के बाद में क्या करे, देखिए जनाब, एक जो है जो हक परस्त होता, जो अल्लाह से डरने वाला होता, वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। तो आप तलवार रखे लेके क्या करे, वो खालिन उनको सा कट करते गए, जाके क्या है रुस्तुम के तख्त के पर बाजू बढ़ गए, ऐसा धक्का भी दिया उसको, ये मुंडे से उसको। वो लोग क्या करे, अरे ये क्या कर रहे, हमारे सिपह सालार आज़म है, वो शख्सियत परस्त, हमारे दुनिया परस्त लोग, मुशरिक लोग पकड़ के इनको, उन्होंने बोले मैं बुलाया गया हूँ, आया हूँ, अगर आप नहीं चाहते मैं अभी चले जाता हूँ। तो तुम और मैं तुम लोगों को समझदार समझा था, ईरानी हो, अरे कैसे लोग हैं तुम, एक आदमी में दूसरे आदमी में फर्क कर रहे हैं, उसको ऊपर बिठाएं, तुम नीचे बैठे हुए हैं, और तुम जो है हम उसके बाजू में जाके बैठ रहा हूँ तो मुझे जो है बैठने नहीं दे रहे। तो एक आपस में तुम इम्तियाज बरत रहे हैं, और तुम समझ गया अरे मेरे सिपाही होशियार हो जाएंगे, अरे नहीं रहने दो, इनको बाजू बैठना दो, बैठना। अब बोला उनसे कि भाई आपका क्या मिशन है, व्हाट इज योर मिशन। तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन ये है, इंसानों को इंसानों की बंदगी से निकाल कर एक अल्लाह वाहिद की बंदगी में दाखिल करें, और बातिल मज़ाहिब की तंगियों से निकाल कर इस्लाम की रहमतों और अदल गुस्तरियों में दाखिल करें, दुनिया की तंगियों से निकाल कर आखिरत की उसतों में पहुंचा दे। दिस इज अवर मिशन, दिस इज अवर नोबल मिशन फॉर विच वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड। अब ये है, देखिए जनाब, एक तारीखी अल्फाज, क्या देखो हमारे सहराओं में रहने वाले, वादियों में रहने वाले रुस्तुम के वेल डेकोरेटेड दरबार में जब गए तो वो लोग अरे कैसे हीरे लगे हुए हैं, कैसे खालिन बिछे हुए, कैसे पर्दे छोड़े हुए, देखे ही नहीं उन्होंने अपनी जन्नत को देख रहे थे। ये क्या आखिर चीज़ें हैं। वी हैव टू लिव ऑल दिस थिंग्स, वी हैव टू लिव वन डे और अदर दिस मॉडल वर्ल्ड एंड इंटर इटर्नल किंगडम, आलम आखिरत में ख़दम रखना है। तो देखिए जनाब, ये बात होना, ये हमारी ज़िंदगी का मिशन है। और मैं इकबाल के एक शेर पर ख़त्म करता हूँ। इकबाल ने यही बात को हमको याद दिलाया है कि बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। लास्ट मास्टर्स मैसेज हमारे पास है, कुरान मजीद ये हमारे पास है। और जो है हम बेखबरी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसको बेखबरी को ख़त्म कीजिए। और हम बेहतरीन लोग हैं, खैर उम्मत हैं, और लोगों को जो है हम लोगों को जो है उनके सामने उनका हक रखना है, ज़िंदगी के मकसद से इनको वाकिफ़ कराना है। असल कामयाबी आखिरत की क्या कामयाबी है उससे उनको जो है बाखबर करना है, हमारा ये मिशन है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला तो इस अहम काम के लिए जो हमको मुंतखब फरमा ले, हमको जो है इल्म से नवाज दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल दुआ इन्ना रब्बी लसमीअ दुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بالقرآن سديدا وبها أقرأ قرآني حتى يكمل الإيمان الله حتى يكمل